فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب حکمت عبادات، مصنف آیت اللہ جوادی عاملی۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 15 پڑھیں گے۔ 10واں باب ذکر کی حکمتیں، صفحہ نمبر 276۔ ذکر کے محوری عناصر۔ ذکر کے محوری عناصر وہی ہیں جن کی طرف اجمالی طور پر اشارہ کیا گیا، جس کی باشگشت ذکر کے مبدا فاعلی، مبدا غائی اور مبدا قابلی کے لحاظ سے حقیقت کا جائزہ لینا ہے۔ اس کے علاوہ بعض دوسرے امور جیسے خاص وقت، مخصوص جگہ، قیام اور قعود کی کیفیت، حرکت و سکون، انفرادی و اجتماعی، جہر و اخفا یا دھیمی آواز میں بات کرنا، اسی طرح کسی اور زبان میں بات کرنا، کسی مخصوص ذکر کی تلاوت، قرآن اپنے سامنے یا سر پر رکھنا، کھول کے رکھنا یا بند کرنا، معصومین علیہم السلام میں سے کسی خاص معصوم سے توسل کرنا، کسی مخصوص ولی سے سفارش چاہنا، ذاکر کی طہارت اور ضمیر کی پاکیزگی اور اس قسم کی چیزیں سب کے سب نصاب کو کمال تک پہنچاتے ہیں۔ اگرچہ ائمہ اطہار علیہم السلام کی برکت سے ہماری احادیث کی کتابوں میں مختلف اذکار الگ سے جمع کیے گئے ہیں، جن میں سے ہر ایک کے اپنے عبادی آثار ہیں۔ یہ ذاکر کا مذکور اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا سبب بنتے ہیں، لیکن واجب عبادات اور مخصوص نوافل کے بارے میں جو مخصوص اذکار منقول ہیں، ان میں کسی قسم کی تبدیلی اور ہیر پھیر جائز نہیں، یعنی اس فریضے کا مطلوبہ نتیجہ اس منقول ذکر کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔ البتہ کبھی کبھار تعدد مطلوب کے نتیجے میں معصور اذکار میں تبدیلی کے نتیجے میں اس ذکر کے بنیادی اہداف میں سے کسی ایک ہدف کو حاصل کیا جا سکتا ہے، مگر اس کے دوسرے زاویے اس کے ہاتھ سے نکل چکے ہوتے ہیں، اور کبھی وحدت مطلوب والے اذکار میں تبدیلی کے نتیجے میں اس ذکر کے بنیادی اہداف میں سے کوئی ہدف حاصل نہیں ہو سکتا۔ نوافل اور مستحبات کے بارے میں جو کچھ کہا گیا اس کی بنیاد تعدد مطلوب پر ہے، اس کا تعلق بعض مستحبات سے ہے، نہ کہ تمام مستحبات سے، کیونکہ بعض مستحبات اور نوافل خاص اذکار کے بغیر حاصل نہیں ہوتے، جس کے نتیجے میں ان کا کوئی اثر بھی ظاہر نہیں ہوتا۔ البتہ مطلق ذکر کا اثر جو مطلق عبادت سے عبارت ہے وہ حاصل ہوتا ہے۔ مثلاً اگر جان بوجھ کر نماز کی بعض شرائط پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے کسی کی نماز باطل ہو جائے تو اگرچہ نماز پڑھنے کا نتیجہ جو ادا یا قضا کی صورت میں نکلتا ہے وہ تو اس پر اثر انداز نہیں ہوگا، لیکن اس شخص کو تلاوت قرآن اور بعض دیگر اذکار کی تلاوت کا ثواب ملے گا۔ ذکر کا جوہر اور دعا و سوال کا گوہر۔ جیسا کہ عرض کیا گیا کہ ذکر کا جوہر اور دعا اور سوال کے گوہر میں فرق ہے، کیونکہ صرف خدا کی طرف توجہ دینا ہی اس کا ذکر ہے، اگرچہ اس میں خطاب، انشاء یا درخواست کا پہلو نہ بھی پایا جاتا ہو۔ لہٰذا خدا کو پکارنا یا اس سے کسی چیز کی درخواست کرنا اگرچہ ذکر کے ساتھ نہ ہو تب بھی یہی دعوت یا سوال بذات خود ذکر ہے، لیکن ممکن ہے کہ کبھی ذکر سامنے آ جائے لیکن اس میں کسی قسم کی درخواست یا سوال جن میں سے ہر ایک کی مخصوص شکلیں ہوتی ہیں اس میں نہ پائی جاتی ہوں۔ لہٰذا ذکر کے لیے انعام تو مقرر ہے، لیکن اس میں اجابت اور استجابت کا پہلو نہیں پایا جاتا ہے، کیونکہ ذکر اس لحاظ سے کہ وہ ذکر ہے دعا اور سوال سے ممتاز ہے جس میں کسی قسم کی درخواست یا طلب نہیں جسے قبول کیا جائے۔ اگرچہ یہ ممکن ہے کہ کسی خاص ذکر کے ذریعے
کچھ ضروریات اور مشکلات برطرف کی جائیں، یا اپنے کسی گناہ کو بخشوایا جائے، یا اپنے نامہ اعمال میں کسی نیکی کا اضافہ کیا جائے، لیکن ان میں سے کسی ایک چیز کو بھی ذکر کے متن سے نہیں جوڑا جا سکتا، کیونکہ ذکر بھی خود دوسری عبادات کی طرح ایک خاص عنوان کا حامل ہے۔ کوئی بھی سالک جب کسی مخصوص عبادت کا عادی ہو کر اس سے مانوس ہو جاتا ہے اور تسلسل کے ساتھ اس عبادت کو بجا لاتا رہتا ہے، اس میں کسی قسم کی کمی بیشی نہیں کرتا اور نہ ہی اس میں غفلت برتتا ہے، بلکہ دوسری عبادات سے زیادہ اسے اہمیت دیتا ہے، تو وہ بھی اسی کا ہو جاتا ہے۔ لہٰذا دوسری عبادات بجا لانے والوں سے ذکر الہی بجا لانے والوں کا مقام و منزلت الگ ہوتی ہے، کیونکہ وہ اپنے منادات اور مناجات کا خاص خیال رکھتے ہیں۔ مؤثر ذکر قلبی سے مراد وہی ایمان کی تصدیق ہے جس کا لازمہ باطل کو بھلا دینا ہے۔ جس طرح غفلت اور بے پرواہی ہر قسم کی خطا کا سبب بنتی ہے، ورنہ صرف ذکر کا ذہن میں خیال کرنا یا ذکر کا تصور کرنا انسان کو باطل میں مبتلا ہونے اور اس سے خطا سرزد ہونے سے نہیں روکتا، کیونکہ کسی چیز کا صرف تصور اسے کسی چیز سے روکنے یا دور کرنے میں کوئی اثر نہیں رکھتا، اگرچہ یہ بھی کبھی کبھار تصدیق کے لیے مقدمہ بن سکتا ہے۔ البتہ جو چیز مؤثر ہو سکتی ہے وہ ایمان کی تصدیق ہے، یعنی اس بات کے نتیجے پر یقین حاصل کرنا، دوسرے الفاظ میں محمول کے نتیجے کا موضوع کے لیے ثابت ہونے پر یقین کرنا، ورنہ صرف علمی اعتبار سے تصدیق کرنا ایک طرح کا گرہ ہے، یعنی جملے کے محمول کا اس کے موضوع کے ساتھ گرہ لگانا ہے، بغیر اس کے کہ قضیے کا محمول عالم کے دل سے گرہ لگائے اور ایمان کے یقین تک پہنچے، اس کا خطا کو برطرف کرنے یا گناہوں کو دور کرنے میں کوئی اثر نہیں رکھتا ہے، کیونکہ جو چیز مؤثر ہے وہ ایمان ہے، نہ کہ علم، یا دوسرے الفاظ میں عقل نظری کا علم جب تک کسی عقل عملی کے یقین تک نہ پہنچے تب تک اس کا کوئی اثر ظاہر نہیں ہوتا ہے۔ علم کو عمل سے الگ کرنا ممکن ہے، بلکہ ثابت شدہ ہے، کیونکہ علم کا ایمان سے الگ ہونا بھی ثابت شدہ ہے، اور درج ذیل آیات سورہ نمل آیت نمبر 14 اور سورہ اسراء آیت نمبر 102 سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایمان کا علم سے الگ ہونا ممکن ہے، یعنی کسی بھی چیز کی حقانیت کو جاننے کے لیے عقل نظری کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن عقل عملی شہوات اور غیظ و غضب جیسی چیزوں میں مبتلا ہوتے ہیں، اس پر یقین حاصل کرنے اور ایمان لانے میں مشکلات سے دوچار ہو جاتی ہے۔ اب جب ذکر کی بحث کے بعض تصوری اور تصدیقی مبادی واضح ہو گئے تو ذاکران الہی، متذکران دینی اور اہل ذکر کی توجہ چند فصلوں پر مشتمل درج ذیل نکات کی طرف مبذول کراتے ہیں۔ پہلی فصل، ذکر اور عقل نظری و عملی۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر، اسماء حسنہ اور اس کے مظاہر کی یاد جہاں عقل نظری میں الہی فکر کے عنوان سے پائی جاتی ہے، وہاں عقل عملی میں دینی رجحان کے طور پر ظاہر ہوتی ہے، کیونکہ خدا کی معرفت حاصل کرنا بھی اس کا ذکر ہے اور اس سے محبت بھی، علم الہی بھی اس کی یاد ہے، تو اس کے اخلاق سے متصف ہوتے ہوئے اس کے اوامر بجا لانا اور نواہی سے اجتناب برتنا بھی اس کا ذکر شمار ہوتا ہے، کیونکہ ہر وہ چیز جو خدا اور اس کے اسماء و صفات کے حضور کا سبب بنتی ہے وہ ذکر حق ہے، اور اس سلسلے میں جہاں علمی شعبوں کا اہم حصہ ہے وہاں عملی شعبوں کا بھی حصہ ہے۔ ذکر کا عنوان علم اور عمل کے پرواز کے دو پروں کا مشترکہ نام ہے، لہذا درج ذیل آیات سورہ احزاب آیت نمبر 41 میں جس کثرت ذکر کا حکم دیا گیا ہے، اس پر علوم الہی میں مشغول ہوتے ہوئے عمل کیا جا سکتا ہے، جس طرح اعمال اور دینی اخلاقیات پر عمل کرتے ہوئے اس کی اطاعت کی جا سکتی ہے، جیسا کہ اوقات کو تقسیم کرتے ہوئے کچھ وقت دینی معارف کے حصول کے لیے مختص کرے اور کچھ وقت دینی اور معنوی اخلاقیات کے حصول اور کچھ وقت علمی فضائل کے حصول کے لیے مختص کر کے اس حکم پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ نیز وہ آیات جو خدا کو زیادہ یاد کرنے والوں کا تعارف کراتی ہیں یا ان کی تعریف کرتی ہیں، وہ ان کے لیے انعامات بیان کرتی ہیں، ان میں مذکورہ تینوں گروہ شامل ہوتے ہیں، یعنی وہ گروہ جو اپنے وقت کا اہم حصہ پورے اخلاص کے ساتھ دینی علوم کے حصول پر صرف کرتے ہیں، اور وہ گروہ جو اپنے وقت کا اہم حصہ روحانی اور معنوی اخلاقیات کے حصول پر صرف کرتا ہے، اور تیسرا گروہ جس نے اپنے اوقات کو تقسیم کر رکھا ہے
کچھ وقت دینی علوم اور معارف کے حصول کے لیے اور ایک حصے کو معنوی ملکات اور اخلاقیات کے حصول کے لیے مختص کر رکھا ہے۔ سب کے سب کو ان آیات کا مصداق قرار دیا جا سکتا ہے۔ غرض یہ کہ انشاء اور اخبار دونوں میں توسیع کا قائل ہوتے ہوئے مذکورہ تمام گروہوں کو کثرت سے ذکر کرنے والوں میں شامل کر کے انہیں کثرت کے ساتھ ذکر بچا لانے کے حکم کی تعمیل کرنے والوں میں قرار دیا جا سکتا ہے، جن سے ایک گروہ نے اخبار کے وصف کو اپنایا اور دوسرے نے انشاء کے۔ لہذا ملا محمد تقی مجلسی اول من لا حضر فقی کی شرح میں درج ذیل حدیث، یعنی تم لوگ جنت کے باغوں کی طرف جانے میں جلدی کرو۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ وہ جنت کے باغ کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ ذکر کی محافل ہیں کہ ذکر میں کے ذیل میں فرماتے ہیں یہاں پر ذکر کی محافل سے مراد درس و تدریس کی مجالس ہیں، جیسا کہ عرض کیا کہ اس سے مراد واعظ و نصیحتوں کی محافل ہیں، کیونکہ اس میں یاد دہانی کا پہلو وسیع ہے، لیکن عام اور جامع معنی مراد لینا جو دونوں قسموں پر مشتمل ہوتا ہے بہتر ہے، مگر یہ اس صورت میں جب درس و تدریس کا ہدف ذکر الہی اور اللہ کی رضا حاصل کرنا ہو۔ سورہ معارج روضۃ المتقین جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 512۔ اس کے بعد پورے ہوش و حواس اور دل جمعی کے ساتھ درس و تدریس کی کلاس میں شرکت کرنے اور استاد کی باتوں کو سننے کی اہمیت بیان کرتے ہوئے درج ذیل شعر نقل کرتے ہیں۔ استاد کی گفتگو علم سے سینے میں موجود دودھ کی طرح ہے، بغیر چوسے دودھ کیسے نکل سکتا ہے؟ یعنی سامع کی تیاری نیز اس میں پائی جانے والی استعداد اور اس کی پیاس کی مثال دودھ چوسنے کی سی ہے، جو ایک استاد اور ایک شاگرد پرور معلم کے سینے سے پھوٹتا ہے۔ ایک ایسی قابل تعریف اور ممدوح کثرت کی فراہمی کے لیے اس کے سوا کوئی اور چارہ نہیں ہے کہ سالک ذاکر اپنے تمام ادراکی پہلوؤں جیسے احساس، تخیل، توہم اور دیگر چیزوں کو عقل نظری کے ماتحت قرار دے اور اپنے تمام تحریکی مراتب کو جیسے جذب و دفع، شہوت، غضب، عقیدت اور کراہت و محبت اور دشمنی، یہاں تک کہ تولا اور تبرہ کو بھی عقل عملی کی قیادت میں جمع کرے تاکہ اس کی تمام علمی اور عملی کارکردگی نام اور یاد خدا کے رجحان کے ساتھ انجام پا سکیں۔ ایسا سالک دائم الذکر ہے، اور ہر دائم الذکر دائم الصلاۃ، اور ہر دائم الصلاۃ لالچ کی مصیبت اور جزو بے صبری اور منوع سخت منع کرنے والا کے نقصان سے محفوظ ہوتا ہے۔ سورہ معارج آیت نمبر 19-23۔ یہ دونوں صفات یعنی دائم الذکر دائم الصلاۃ کا حامل ہوتا ہے، اور دائم الصلاۃ کی صنعت کے بارے میں بعد میں ضروری وضاحت پیش کی جائے گی۔ غرض یہ کہ انسان سالک ذاکر کی تمام علمی اور عملی صلاحیتوں کو عقل کی امامت میں اپنی سوچوں اور کوششوں کو منظم کر لینا چاہیے۔ اس صورت میں عقل ذاکر کی امامت اور اس کی عقلی رہبری جو یاد خدا کی تصدیق و تکذیب یا تولا اور تبرہ کی جانچ کرتی ہے، جیسے ماتحت طاقتوں کے پورے بدن میں ذکر کی روح داخل ہونے کی حیثیت ہوتی ہے۔ اس وقت سالک ذاکر کی تمام تر علمی اور عملی صلاحیتیں امت واحدہ کی صورت میں ذاکر جیسے بے نظیر امام کی قیادت اور زعامت میں زندگی گزارتی ہیں، اور ان کی مستحکم بنیادیں شیطان کی علمی جہالت اور درندوں کی عملی جہالت سے محفوظ رہتی ہیں۔ البتہ سالک ذکر کا اونچا مقام جو صحیح علم اور صالح عمل کا مجموعہ ہوتا ہے، وہ عقل نظری کے ظہور اور عقل عملی کے حضور کا منبع بھی ہوتا ہے، اور یہ بلند مرحلہ مذکورہ دونوں عقلوں کے انضمام کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ اولاً اس وقت مذکورہ دونوں عقلوں میں سے ہر ایک پر اپنے ماتحتوں کی قیادت کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اور ثانیاً یعنی در حقیقت سالک ذاکر کی ناتوانائی کی انتہا کو اس کا مقام جماعی تشکیل دیتا ہے، جو اس کی زندگی میں پرستش اور بندگی کا مرحلہ ہے۔ اس لیے وہ حقیقت جامعی ہے جس کی وجہ سے وہ امام ائمہ بن گیا تھا، اور نفس انسانی کے تمام پہلو اس کی پیروی کرتے ہیں، اور پھر ماتحت طاقتیں دوسری برجستہ طاقتوں کی امامت میں ان کا وسیلہ اور سفارش سے انسانی زندگی کے بلند مرتبے پر پہنچ جاتی ہیں، اگرچہ وہ ایک ایسے خدا کا مظہر بنتے ہیں جو اپنی تمام تر عظمت، برتری اور برجستگی کے باوجود تواضع اور انکساری کا حامل ہے۔
جیسا کہ وہ انتہائی قریب اور انتہائی نزدیک تر ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی بلندی پر اور دور بھی ہے۔ چونکہ انسان سالک ذاکر خدا کا خلیفہ ہے اور خلیفہ مستخلف انا کا مظہر اور اس کی نشانی ہوتا ہے، اور جب کہ مستخلف انا فنا فی اللہ کی منزل پر فائز ہوتا ہے اور اپنے زیر مجموع کا تجلی بن جاتا ہے، تو خلیفہ کو بھی لازماً ایسا ہونا پڑے گا۔ دوسری فصل، حیات بخش ذکر۔ خدا کا ذکر اور اس کے اسماء حسنہ اور بلند صفات کی یاد روح پھونکنے کی مانند ہے، جس کی واضح مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ کے اذن سے پرندوں اور دیگر مردوں میں روح پھونکنا ہے۔ کوئی بھی چیز وہ علمی ہو یا عملی، اگر زندہ ہو تو اس کا اثر ہوتا ہے، اور جب وہ مردہ ہو تو یہ نہ صرف بے اثر ہوتی ہے بلکہ اس کے برے اثرات مرتب ہوتے ہیں، وہ متعفن ہو جاتی ہے۔ اگر کسی کی سوچ مردہ ہو جائے یا کسی کا عمل مر جائے تو وہ سوائے نقصان پہنچانے کی اور کوئی اثر نہیں رکھتا۔ یہ جو بعض دینی تعبیرات میں آیا ہے کہ ہر وہ کام جو بغیر بسم اللہ کے شروع کیا جائے وہ ابتر اور بے نتیجہ رہتا ہے، وہ اسی لیے ہے۔ نیز حیوان کا ذبح نہر یا شکار چاہے زمینی ہو یا ہوائی کے بارے میں یہ حکم ہے کہ حیوان کو ذبح کرتے وقت یہ شکار پر تیر چلاتے ہوئے یا اپنے شکاری جانور کو شکار پر بھیجتے ہوئے اپنی زبان سے خدا کا نام لیں، تاکہ وہ مذبوح، منحور یا شکار مردار نہ ہو جائے بلکہ استفادے کے قابل رہے۔ اگرچہ فقہی اعتبار سے یہ ایک تعدیبی حکم ہے، لیکن معنوی اور باطنی اعتبار سے اس کی حکمت انسان کے تمام علمی اور عملی پہلوؤں میں نمایاں ہوتی ہے۔ یعنی ہر وہ کام جو خدا کے نام اور اس کی یاد کے بغیر انجام پائے وہ مردار اور مدفن ہوا ہے، اور وقت کے گزرنے کے ساتھ اس کے برے اثرات نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ غرض یہ کہ درج ذیل قرآنی آیات اور جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اسے نہ کھاؤ، اور بے شک یہ نافرمانی۔ سورہ انعام آیت نمبر 121۔ پس تم ان کو سب بستہ کھڑا کر کے خدا کا نام لو۔ سورہ حج آیت نمبر 36۔ اس میں سے بھی کھا سکتے ہو اور اس پر شکار پر چھوڑتے ہوئے خدا کا نام لے لو۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 4۔ کہ اسرار اور رموز کا جائزہ لینے سے جو مجموعی نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر حیوان کو ذبح کرنے والا موحد نہ ہو یا وہ عمدن خدا کا نام لیے بغیر ذبح کرے تو وہ حیوان مردار کہلائے گا اور اس کا گوشت کھانا جائز نہیں ہے، اگرچہ وہ بٹیر، تزرور، تیتر یا ہرنی کیوں نہ ہو۔ پس اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا کا نام لینا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا روح پھونکنے کی طرح ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا روح پھونکنا خدا کے روح پھونکنے کی مانند ہے۔ سورہ ہجر آیت نمبر 29 کی تجلی گاہ میں زندگی کے وجود میں آنے کی ضمانت دیتا ہے، اور ہر وہ کام جس میں نام خدا اور یاد خدا شامل نہ ہو، اگرچہ وہ بظاہر اپنے خیالوں کی وادی میں ہرن کی طرح ٹہل رہا ہو، لیکن حقیقت کی وادی اور بیدار عقل کے نزدیک وہ ایک مردار سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ بے عمل عالم، غیر ذمہ دار، باخبر اور بے فائدہ مفکر کی مثال چلتے پھرتے لاشیں کی سی ہے۔ چنانچہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ترک کرنے والا، یعنی وہ شخص جو اچھائیوں کو پھیلاتا نہیں ہے اور نہ ہی برائیوں سے روکتا ہے، ایسا شخص بظاہر زندہ تو ہے لیکن باطنی طور پر وہ مردہ ہے، جیسا کہ امیر المومنین علیہ السلام ایسے لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں۔ نہج البلاغہ حکمت نمبر 374۔ تبصرہ ذکر معصور پر اکتفا۔ ذکر خدا سے مراد صرف بسم اللہ نہیں بلکہ اسماء حسنہ الہی میں سے کوئی بھی نام، چاہے تسمیہ اور بسم اللہ کے عنوان سے ہو، یا تحلیل لا الہ الا اللہ کی صورت میں، یا تکبیر اللہ اکبر کی صورت میں ہو، یا چاہے تسبیح سبحان اللہ یا تمہید الحمدللہ کی صورت میں ہو، حیوان کو ذبح، نہر یا شکار کے وقت پڑھنا اس کے حلال ہونے کے لیے کافی ہے۔ جس طرح کسی بھی علمی یا عملی کام کے حرام ہونے سے بچانے میں مؤثر ہے، البتہ اگر کسی مخصوص ذکر کے بارے میں شارع کی طرف سے کوئی مخصوص حکم آیا ہو، جیسے نماز، تو اس منصوص
نماز تو اس منصوص اور معصور ذکر پر عمل کرنا ہی کے حکم کی قرار پائے گا۔ اس سلسلے میں یعنی ذکر معصور پر اکتفا کی ضرورت پر اگر الگ سے گفتگو کی جائے گی۔ تیسری فصل ذکر کے مراتب اور ذاکر کے درجات۔ جیسے کہ ذکر کی بحث کے آغاز پر بیان کیا کہ ذکر کے کئی مراتب اور ذاکر کے بہت سارے درجے ہیں، جن میں سے ہر ایک اپنی جگہ مطلوب ہے، لیکن ان میں سب سے زیادہ اونچے مرتبے تک پہنچنا ہی سالک کے ذاکر کا ہدف ہوتا ہے، اور وہ نیچے کے درجات کو طے کرتے ہوئے اعلیٰ درجے تک پہنچتا ہے۔ ذکر کبھی خدا کی کسی نعمت کے لحاظ سے ہوتا ہے، اور کبھی خدا کے کسی نام کے حوالے سے، اور کبھی خود خدا کی ذات کے حوالے سے ہوتا ہے۔ جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے، پس اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو شاید تم فلاح پاؤ۔ سورہ اعراف آیت نمبر 69۔ اے ایمان والو، اللہ کی وہ نعمت یاد کرو جو اس نے تم پر کی ہے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 9۔ ان دونوں آیات میں خدا کی نعمتوں کو یاد کرنے کا مطلقاً حکم دیا گیا ہے، چاہے وہ نعمتیں مادی ہوں یا معنوی۔ اسی طرح بتحقیق جس نے پاکیزگی اختیار کی وہ فلاح پا گیا، اور وہ اپنے رب کا نام یاد کیا پھر نماز پڑھی۔ سورہ اعلیٰ آیت نمبر 14 اور 15۔ سورہ مزمل آیت نمبر 8۔ ان آیات میں خدا کے نام کی یاد کی بات ہو رہی ہے، چاہے وہ اسم اعظم ہو یا غیر اسم اعظم۔ نیز ان کا انتخاب سالک ذاکر پر، جس طرح نعمت الہی کا انتخاب اور اس کی یاد ذاکر کا درجہ اور اس کے مرتبے سے مشروط تھا۔ البتہ مادی انعامات اور معنوی مہربانیوں کا جمع کرنا کمال مطلوب ہے، جس طرح اسم اعظم کا انتخاب جو اسم اعظم کا حامل بنیادی ہدف ہوتا ہے۔ سورہ انسان آیت نمبر 25، سورہ انفال آیت نمبر 45، سورہ آل عمران آیت نمبر 191، سورہ نساء آیت نمبر 103۔ مذکورہ آیات اور ان جیسی دوسری آیات میں اللہ کے نام کو یاد کرنے کی بات ہو رہی ہے، نہ کسی نعمت یا اس کے کسی نام کو، اگرچہ لفظ اللہ بھی خدا کے اسماء الحسنی میں سے ایک ہے۔ چونکہ سیر شہود کے اعتبار سے مطلق تشخیص کا مقام، جسے مقام مرحلہ اور ان جیسے الفاظ سے تعبیر نہیں کیا جا سکتا، ان سے اللہ کا نام بلند ہے، لہٰذا وہ آیات جو اس تشخیص کی کیفیت کو بیان کرتی ہیں وہ سب سے برتر ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 152۔ قرآن مجید میں اس قسم کی تعبیرات بہت کم پائی جاتی ہیں، یہ بالکل سورہ فجر کی آخری آیات کی طرح، جن میں نفس مطمئنہ کا مالک اپنے بارے میں قضاء و قدر کے تمام مراحل کے حوالے سے رضائیت کے مقام کو حاصل کرنے، نیز خدا کا اس سے راضی ہونے کی بات کی گئی ہے، تاکہ اس کے مطلق تشخص کی طرف رجوع کیا کرے، اور اس مرحلے کے بندوں میں شامل ہوتے ہوئے جنت فردوس کی اس اعلیٰ مقام پر فائز ہو سکے، جس سے بہتر اور اعلیٰ مقام کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ سورہ فجر آیت نمبر 27 تا 30۔ البتہ قرآن مجید میں ایسی آیات بہت کم ہیں جن میں مطلق تشخص پر بات کی گئی ہو۔ غرض یہ کہ ذکر کے مذکورہ چاروں مراحل مذکور کے درجات کے لحاظ سے اگرچہ محمود و ممدوح ہیں، لیکن ہر ادنا کا درجہ اپنے سے بلند مقام تک رسائی کے لیے ایک سیڑھی کا مقام رکھتا ہے، اور ذکر کے مراحل کا اعلیٰ ہدف اسی مطلق تشخیص کو یاد کرنا ہے۔ تبصرہ: مخاطب کے اعتبار سے خطاب میں فرق۔ اب جب ہم نے ذکر خدا کے مراحل بیان کر دیے تو ممکن ہے کہ قرآن کریم نے اپنے جن متنوع اور مخصوص مخاطبین کو ذکر الہی کرنے کی جو دعوت دے رکھی ہے، اس سے مراد بھی ذکر کی یہی مذکورہ قسمیں ہی ہوں، یعنی اس کائنات کی تمام چیزیں اور اشخاص اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، لیکن یہ سب کے سب پہلی مرتبہ بھیجے ہوئے نہیں۔ جس طرح ان کی بازگشت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، لیکن یہ وہ آخری لوگ نہیں ہیں جو وہ قریب ہوا اور آگے بڑھا یہاں تک کہ 2 کمان یا اس سے کم فاصلہ رہ گیا، سورہ نجم آیت نمبر 8 کے مقام تک پہنچے ہوں، اور بے شک سب سے آخری منزل پروردگار کی بارگاہ ہے،
سورہ نجم آیت نمبر 42 کے مراحل پر فائز ہو۔ اسی طرح سب کے سب ذکر الہی اور یاد خدا پر معمور ہیں، لیکن سب کو مطلق تشخص کی یاد کا حکم نہیں دیا گیا ہے تاکہ اسے کسی حجاب کا تعین کیے بغیر یاد کر سکیں۔ خطاب کا انداز مختلف ہونے سے مخاطب کے عناوین کے اختلاف کا استنباط کیا جا سکتا ہے، کیونکہ بعض لوگوں سے یا ایھا الناس کہہ کر مخاطب کیا جاتا ہے، جبکہ بعض اور لوگوں کو یا اہل الکتاب اور بعض کو یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر، اور کچھ کو اولی الابصار اور اولی الباب کہہ کر پکارا جاتا ہے، جبکہ ایک گروہ کو یا ایھا الرسول کہہ کر مخاطب فرماتا ہے۔ آخر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے اولی العزم پیغمبروں یہاں تک کہ خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرماتا ہے، جو تمام اولی العزم پیغمبروں اور انبیاء سے اعلیٰ، انبل، اجمل اور اجل ہیں۔ البتہ اللہ تعالیٰ کا اپنے خطاب میں حصر کا مقصد یہ ہے مخاطب کے اندر صلاحیت نہیں ہے، ورنہ متکلم تو اپنے کسی بھی مخلوق سے کوئی حجاب نہیں رکھتا۔ تنبیہ: ذاکر کے لیے مذکور کے 4 مراتب۔ جس طرح کبھی کبھار خدا کی خاص رحمت مذکور واقع ہوتی ہے اور سالک ذاکر رحمت الہی کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے اسے یاد کرتا ہے، اسی طرح کبھی رحمت الہی ذاکر بنتے ہوئے مخصوص بندے کو اپنا مذکور قرار دیتی ہے۔ غرض یہ کہ مذکور کے حوالے سے بیان کردہ چاروں صورتیں ذاکر کے اعتبار سے بھی قابل تصور ہیں۔ نمونے کے طور پر سورہ مریم کی دوسری آیت پیش کی جا سکتی ہے، جس میں ارشاد اقدس الہی ہے۔ یہ اس رحمت کا ذکر ہے جو آپ کے رب نے اپنے بندے زکریا پر کی تھی۔ سورہ مریم آیت نمبر 2۔ یہاں پر خدا کی خاص رحمت جناب زکریا علیہ السلام کی یاد کا حکم ہے۔ یوں اس آیت میں حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کی اس مخصوص رحمت کے مذکور واقع ہوئے ہیں۔ اسی راستے پر چلتے ہوئے درج ذیل آیات: بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے اور اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 45، جس میں یاد خدا اور نام خدا کی عظمت بیان کی گئی ہے، سے 2 مطالب استنباط کیے جا سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ خدا مذکور ہونے کے لحاظ سے بڑا ہونا، اور دوسرا ذاکر ہونے کے اعتبار سے بڑا ہونا، یعنی جہاں پر خدا اپنے بندے کو یاد کر رہا ہے، ایسی یاد بندے کا خدا کو مذکور قرار دیتے ہوئے اس کو یاد کرنے سے کہیں بڑی ہے۔ البتہ اس کا دقیق مطلب یہ ہے خدا کی یاد اس سے کہیں بڑی ہے کہ اس کی تعریف کی جائے، نہ یہ کہ بندے کا خدا کو یاد کرنا بڑا ہے یا خدا کا بندے کو یاد کرنا اس سے بھی بڑا ہے، چونکہ سالک ذاکر تو فعی بھی نہیں ہے، چبہ رسید کے ذل اور وہاں سے بھی آگے بڑھ کر شہر تک پہنچے۔ بہرحال مذکورہ بالا آیات کریمہ سے ان تمام معنی مراد لینے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ ایک لفظ کو متعدد معنی میں استعمال کیا جا سکتا ہے اور صاحب بصر کے نزدیک ایسی کوئی سختی بھی نہیں ہے۔ تبصرہ نصوص تکبیر: چونکہ تمام توحید پرستوں کے نزدیک اللہ کی معرفت ایک جیسی نہیں ہے، اس لیے تکبیر کے بارے میں وارد احادیث مختلف ہیں۔ ان میں سے بعض میں آیا ہے اللہ اس سے کہیں بڑا ہے کہ اس کی تعریف کی جائے، بحار الانوار جلد نمبر 82 صفحہ نمبر 254، جبکہ بعض دیگر میں آیا ہے اللہ اکبر من خلقہ، اور بہت ساری احادیث میں آیا ہے اللہ اکبر من کل شیء۔ پہلی قسم کی احادیث میں صبر و متانت کی انتہا، اور یہ پہلی قسم کی احادیث بھی ایک جیسی نہیں، کیونکہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ ایک شخص امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا اللہ اکبر۔ امام نے اس شخص سے پوچھا کہ اللہ کس چیز سے بڑا ہے؟ اس شخص نے کہا وہ ہر چیز سے بڑا ہے۔ امام نے فرمایا یعنی تم نے اسے محدود کر دیا۔ اس شخص نے کہا تو پھر کیا کہوں؟ فرمایا کہو خدا اس سے بڑھ کر ہے کہ اس کی تعریف کی جائے۔ جبکہ ایک اور حدیث میں آیا کہ امام نے فرمایا کیا کوئی ایسی چیز بھی ہے کہ خدا اس سے بڑا ہو؟ وسائل الشیعہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 191۔ چوتھی فصل یاد خدا کے مراتب۔ ذکر کے موضوع پر سب سے پہلے زیر بحث عناوین میں سے ایک یہ تھا کہ ذاکر کی نیت اور اس میں پائے جانے والے اہداف کے لحاظ سے یاد خدا کے کئی مراتب اور درجے ہیں۔
کیونکہ دوسری تمام عبادات کی طرح ذکر خدا بھی کبھی جہنم سے بچانے کے لیے تو کبھی بہشت کے لالچ میں، اور کبھی خدا کی نعمتوں پر اس کا شکر بجا لانے اور مذکور کی محبت جو کسی بھی قسم کے خوف و ہراس کے بغیر ہوتی ہے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ البتہ جیسے کہ عرض کیا، جب تک ذاکر کی بندگی کے حوالے سے اصل اخلاص اور مذکور کی مولویت محفوظ ہو اور وہ دونوں ایک دوسرے کے مقابل میں نہ آ جائیں، تب اصل عبادت بھی صحیح ہے اور اس پر مطلوب اثرات بھی مرتب ہوتے ہیں۔ لیکن اس بات پر توجہ دینا ضروری ہے کہ نیچے کے جتنے بھی درجے ہیں وہ سب کے سب سالک ذاکر کی ترقی کی سیڑھیاں ہیں، تاکہ وہ خوف اور طمع و لالچ کے مرتبے سے نکل کر محبت اور شکر کی خاطر یاد کرنے کے درجے تک پہنچے، جو در حقیقت آزاد لوگوں کے ذکر کا مرتبہ ہے۔ وہ اذکار جو مختلف پریشانیوں اور مشکلات سے رہائی نیز بعض چیزوں کے حصول کے حوالے سے منقول اور مجرب بھی ہیں، وہ بھی خوف و رجا کی حدود سے خارج نہیں ہیں، لیکن وہ ذکر جو جمال محض کے شہود اور جلال اور لقاء الہی اور نور الہی کی غرض سے ہو، وہ خوف و رجا کی وجہ سے کیے جانے والے ذکر سے برتر اور افضل ہے، اور ایسا ذکر ہی انسان کے ایک ایسے مقام تک پہنچنے کا سبب بنتا ہے جہاں اس کی نظر نہ تو ذاکر پر ہوتی ہے اور نہ ذکر پر، بلکہ اس کی نظر صرف اور صرف مذکور پر ہوتی ہے، تاکہ وہ تسلیت ذاکر، ذکر اور مذکور کی کثافت سے چھٹکارا حاصل کرے اور تثنیہ ذاکر اور مذکور یا ذکر اور مذکور کی لید اور فضلے سے نجات پاتے ہوئے صرف مذکور کے خالص دودھ سے سیر ہو جاتا ہے جو خالص توحیدی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم یہاں پہ اپنے پارٹ نمبر 15 کا اختتام کرتے ہیں۔